اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 12 چل رہا ہے سورہ ہود کا، آج آخری رکوع ہے۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ پڑھ رہے تھے۔ آج کا رکوع دیکھیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، پھر اختلاف کیا جانے لگا اس میں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر ایک بات پہلے طے نہ کر دی گئی ہوتی آپ کے پروردگار کی جانب سے، لَقُضِیَ بَینَہُم، تو ان کا فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِی شَکٍ، اور بے شک وہ ایسے شک میں مبتلا ہے، منہ مریب، جو بے چین کر دینے والا ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام کا جو سلسلہ ہے نبوت وہ جاری فرمایا انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے۔ یعنی جیسے جیسے قومیں آتی گئیں، قبیلے آتے گئے، خطے آباد ہوتے گئے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً پیغمبر بھیجے۔ تو ان پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے پھر آسمانی جو صحیفے ہیں، کتابیں ہیں، وہ بھی دے کے بھیجا۔ تو ان میں اب سارے لوگ بیک وقت ایمان بھی نہیں لے آتے اور سارے لوگ منکر بھی نہیں ہو جاتے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اترنے والی کتاب جو تھی وہ تورات تھی، جس کے صحائف ان کے جو عہد کے علماء تھے انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق اس میں تحریف کی۔ یعنی یہ جانتی تھی وہ قوم کہ یہ کتاب کیا آسمانی کتاب ہے، لیکن اس میں اپنی جیسے جیسے وہ وسعت دیکھتے، جیسے جیسے وہ گنجائش دیکھتے، جیسے ہم کہیں کہ جیسے جیسے حالات ہوتے جائیں ویسے ویسے اپنے جو ہے نا اس کے اکارڈنگ ہم احکامات جو ہیں وہ تبدیل کرتے جائیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا بدلے، نظام بدلے، کائنات کے جو رولز ہیں وہ بدلتے رہیں، کبھی اللہ کے جو احکامات ہیں وہ بدلتے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ نے جو چیز جس کو حلال فرما دیا ہے وہ مرور زمانہ میں حلال ہی رہے گی، اس کو کوئی بندہ اپنی مرضی سے حرام نہیں قرار دے سکتا۔ اور جس چیز کو رب نے حرام قرار دے دیا ہے، قرآن پاک میں کچھ چیزوں کا واضح طور پہ نام لے کے اللہ تعالیٰ کی ذات نے، شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ویسے جو عام طور پہ مسلمانوں کے بھی جانور جو مر جائیں، جو ہلاک ہو جائیں کسی وجہ سے بھی، اس کی بھی ہم نے تفصیل سورہ مائدہ میں پڑھی تھی کہ وہ گوشت بھی انسان پہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ شریعت کے وہ قواعد ہیں جو اللہ نے اس میں کتاب حکیم میں واضح طور پہ بیان فرما دیے۔ اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ادویات کے لیے ہم شراب کو حلال قرار دے لیں۔ الکوہل سے جیسے ہم کہتے ہیں کہ اسے یوز کیا جاتا ہے، اس کے بینیفٹس بھی ہیں، تو جو چیز اللہ نے حرام قرار دے دی ہے وہ کسی صورت بھی اس کو آپ لاکھ ریفائن کریں۔ اب یہ جوئے کی جدید ترین قسمیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آن لائن گیمز کھیل کے پیسہ کمانے کی طرف راغب ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جوئے کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے۔ تو جوئے کی کوئی بھی قسم، اسی میں آپ کا جو وہ بینک اکاؤنٹس آ جاتے ہیں جنہیں آپ سیونگ اکاؤنٹ کہتے ہیں، وہ بھی جوئے کی ایک قسم ہے۔ لیکن شیطان نے اس نے اپنا کام کرنا ہے۔ اس نے جو چیلنج اس دن لیا اور دیا تھا رب کو کہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تو اس کے بہکانے کے، اس کے ہر دور کے طریقہ واردات آپ کہنے بدل جاتے ہیں کہ ہر دور میں وہ نئی چال چلتا ہے۔ اور جو بندگان خدا ہیں، جو مخلص ہیں اللہ کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی چالیں ہیں۔ یہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، جس دور سے ہم ابھی گزر رہے ہیں، امت محمدیہ پاس آؤٹ کر رہی ہے اپنا وقت، وہ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ ڈینجرس دور ہے۔ ہم انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ جب اپنا موسٹلی ٹائم گزارتے ہیں تو دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کی جو اخلاقی اجتماعی یا انفرادی برائیاں ہیں وہ ایک اس سیل فون میں سنبھا گئی ہیں جو ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہیں۔ تو اگر اللہ ہی بچائے تو ہم بچ سکتے ہیں، اگر وہ ذات ہماری دستگیری نہ کرے تو ہم آج بھی انہی گمراہوں کے پیچھے چلنے کو ایک منٹ میں تیار ہو جاتے ہیں۔
تو اللہ سے ہر وقت دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں اس کورے مذلت میں گرنے سے محفوظ رکھے، اور اگر ہم اپنا ٹائم اس پہ سپینڈ کر رہے ہیں تو کسی مثبت چیز میں اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو کتاب تورات تھی ان کے ہاتھوں میں، یہ کیا کرتے تھے، یہ بھی اس میں اپنی مرضی کی تبدیلیاں کر لیتے تھے، جو چیز ان کے مفادات سے ٹکراتی وہ اپنے علماء سے کہہ کے اسے تبدیل کروا لیا کرتے تھے۔ تو آج کسی کو جرت تو نہیں ہے قرآن حکیم کو تبدیل کر سکے۔ ہاں، یہ شیطان کے جو چیلے ہیں یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ قرآن کو ہی غلط ثابت کرنے پہ تل گئے ہیں، اس کے احکامات نہیں بدل رہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خدائی کلام ہے ہی نہیں، یہ تو انسان کا گڑا ہوا ہے۔ جیسے اس زمانے میں وہ اعتراضات گڑے جاتے تھے، آج بھی وہ ٹرینڈ چلنا شروع ہو گیا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی ذات توفیق عطا فرمائے تو اللہ ہمیں عقل سلیم سے نوازے کہ ہم اس میں، یہ دیکھیں ہم نے اس کی سٹارٹنگ آیات میں پڑھا کہ لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں لا یراب فی ہی نہیں کہا گیا کہ اس میں شک کیا نہیں جاتا، شک کرنے والے آج بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جب میں نے ٹیسٹیفائی کر دی یہ چیز کہ اس میں شک نہیں ہے، تو کرنے والے کریں گے بھی تو وہ اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے ہمیں بغیر شک کے دین کی راہ پہ چلنے کا جو ہے نا وہ حکم دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ ہماری مرضی ہے تو ہم اس میں شک کریں، نہ مرضی ہو تو نہ کریں۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اہل ایمان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب جب تک نہیں ہوگا، جب تک زبان سے جو کہہ رہے ہیں دل بھی اس پہ مہرے جو ہے نا وہ دلیل نہیں ثبت کرے گا، مہر صداقت نہیں لگائے گا، تب تک انسان کا اپنا ایمان ہی قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرما دیا ہے کہ اگر ایک بات پہلے نہ طے کر دی گئی ہوتی ہے آپ کے رب کی جانب سے تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ایسے شک کا جو بے چین کر دینے والا ہے۔ یعنی یہ جو کتاب ہدایت تھی، ان کے پاس تورات نامی کتاب تھی، تو وہ کیا کرتے تھے، اس میں شک کرتے تھے اور پھر بے چین بھی رہتے تھے۔ یعنی یوں ہوتا ہے کہ ایک چیز انسان کا دل گواہی دے رہا ہو کہ یہ درست ہے، آپ کسی کے خلاف پیسے لے کے جھوٹی گواہی دینے پہ تیار ہوں نا، تو یقین کریں ساری رات اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے، اگر آپ حرام کھانے کے عادی نہیں بنے تو ساری رات آپ پہلو بدلتے رہیں گے، بے چین رہیں گے کہ یہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کے ذاتی مفادات آڑے آ جائیں، آپ کے بچوں کی مجبوریاں آ جائیں، آپ کے قرضے آڑے آ جائیں اور آپ سوچیں کہ ساری دنیا ہی کر رہی ہے، یہ بالکل ایک الگ بات ہے۔ لیکن جس بھی انسان نے حلال رزق اپنے پیٹ میں ڈالا ہو، جس بھی انسان کو اس چیز کا دکھ ہوتا ہو کہ میں اگر اس راستے پہ چلوں گا تو میرا رب ناراض ہوگا، وہ ساری رات بے چین رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ یہ شک جو بے چین کرنے والا ہے، اس میں وہ پڑ گئے ہیں۔ تو اگر اللہ کی ذات نے ایک چیز طے نہ کر دی ہوتی کہ ظاہر ہے جس کے نصیب میں برباد ہونا لکھ دیا گیا ہے نا، اس نے وہ گھوم پھر کے آ جانا ہے اپنی اسی بربادی پہ، اور انسان کو موسٹلی اس کے اپنے اعمال لاتے ہیں اس بات پہ۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ تقدیریں پلٹ بھی جاتی ہیں جب اندر کا کھاتا صاف ہوتا ہے۔ جب انسان نیکی کی راہ پہ چلنے پہ مصر ہو جاتا ہے تو پھر اس کی تقدیر بھی سنور جایا کرتی ہے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ، یقیناً ان سب اختلاف کرنے والوں کو پورا پورا بدلہ دے گا تمہارا رب، اعمالہم ان کے اعمال کا، ان کے کرتوتوں کا، انہ بما یعملون خبیر، بے شک جو کام وہ کر رہے ہیں اللہ ان سے خوب آگاہ ہے۔ فاستقم، آپ ثابت قدم رہیے، کما امرتا، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، ومن تاب معک، اور وہ بھی جو آپ کے ساتھ تائب ہو چکے، ولا تطغوا، اور سرکشی نہ کرو، انہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ یہاں بھی کیا حکم ہے کہ کوئی چیز جب رب سے پوشیدہ نہیں ہے تو وہاں انسان نہ دلیل دے سکے گا، نہ انسان کوئی ایسی بات لا سکے گا ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہ نہیں میرا مقصد یہ تھا، جب رب مقصد ہی جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا تھا اور آپ ظاہر میں کیا کر رہے ہیں۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ، اور مت جھکو ان کی طرف، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں بھی چھوئے گی آگ، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور اس وقت نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد بھی نہ کی جائے گی۔
یہاں اب اللہ کی ذات حکم دے رہی ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں برے لوگوں کا ہی پلڑا بھاری ہے، ہم کہتے ہیں کہ کوئی تو بات ہے جو ان پہ اتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، کیونکہ ہم میٹیریلسٹک لائف کو اللہ کے فضل کا پیمانہ سمجھتے ہیں، جس کو اللہ بیٹے دیے جا رہا ہے، جس کی کوٹھیاں تعمیر ہوتی جا رہی ہیں، جس کا بینک بیلنس بڑھتا جا رہا ہے، جس کے بچے ابراڈ سیٹ ہوتے جا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس پہ بڑا فضل ہے جی اللہ کا، حالانکہ اللہ کے فضل کی نشانی کبھی بھی دولت نہیں رہی۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اس وقت جب آگ کی لپیٹ میں ہوں گے تو اس وقت نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے، طَرَفَیِ النَّہَارِ، دن کے دونوں سروں پر، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّیلِ، اور رات کے کچھ حصوں میں، إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ، بے شک نیکیاں مٹا دیتی ہیں برائیوں کو، ذَلِکَ ذِکْرَىٰ لِلذَّاکِرِین، یہ نصیحت ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ اب یہاں دیکھیں نماز کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے کہ نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر، یعنی دونوں سرہ کیا، فجر کی نماز ایک سرہ ہے اور عصر کی اور مغرب کی نماز دوسرا سرہ ہے، تو یہ یعنی دن جب شروع ہو رہا ہوتا ہے، دن جب غروب ہو رہا ہوتا ہے تو دونوں سروں پہ نماز قائم کرو، ان وَزُلَفًا مِّنَ اللَّیلِ، اور رات کے کچھ حصوں میں بھی، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں مٹا دیتی ہیں برائیوں کو، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بحیثیت انسان ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں اور کچھ ہم سے نہ چاہتے ہوئے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات نے کیا فرمایا ہے کہ اگر تم گناہ کے بعد توبہ کر لو اور پھر تم نیکیاں کرو گے تو وہ نیکیاں ہی تمہارے گناہوں کو مٹاتی جائیں گی، یعنی یہ ایک صرف رب کی ذات ہے جو یہ ہمیں عنایت ہم پہ فرما رہی ہے، اپنی کہہ لیں اس کی نظر رحمت ہے یا شفقت ہے، اس کا اپنے بندے کے ساتھ محبت کا تعلق ہے، جس کی بنا پہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم نیکیاں کرتے جاؤ گے تو تمہاری جو نیکیاں وہ ریموور بن جائیں گی برائیوں کو مٹانے کے لیے، تو وہاں پھر ایک وقت ہوگا اگر انسان یہ ٹھان لے کہ اب میں نے کوئی برائی نہیں کرنی، بچنا ہے میں نے برائی سے، اور وہ نیکیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ برائیوں سے پاک فرما دے گا۔ وَاصْبِرْ، اور آپ صبر کیجئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ فَلَوْلَا، ایسا کیوں نہیں ہوا، کَانَ مِنَ الْقُرُونِ، ان امتوں میں سے، من قبلکم جو تم سے پہلے گزری ہیں، اولو بقیۃ ینہون عن الفساد، ایسے زیرک لوگ ہوتے جو روکتے زمین میں فتنہ و فساد برپا کرنے سے، فی الارض زمین میں، الا قلیلا ممن انجینا، مگر وہ قلیل تھے جنہیں ہم نے نجات دی، منہم ان میں سے، واتبع الذین ظلموا، اور پیچھے پڑے رہے ظالم اس کے، ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، عیش و ترب کے جس میں وہ مبتلا تھے اور وہ مجرم تھے، یعنی اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ ہر دور میں نا وہ چند لوگ رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے معافی کے طلبگار ہوئے ہیں، یعنی وہ چند لوگ جو پیغمبروں پر ایمان لاتے رہے اور اعمال صالحہ کا دامن پکڑتے رہے، وہ ہر دور میں ہی اس کے عذاب سے بچتے رہے ہیں، یعنی آپ نے اللہ کے عذاب کو دعوت دینی ہے تو پھر آپ انہی برائیوں میں مبتلا رہیں گے، عیش و ترب کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے، اور اگر آپ نے اللہ کی رحمت کی نظر کی اپنی طرف وہ توجہ کروانی ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا، آپ کو اعمال صالحہ کا دامن پکڑنا ہوگا، اور اعمال صالحہ اٹ سیلف کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کافر اور ہندو، یہودی، عیسائی، یہ قومیں بھی بڑے اچھے اچھے کام کرتی ہیں، بلکہ موسٹلی اچھے کام کرتی ہی ہیں، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے کہ ان کے اچھے کام بھی ایمان کے بغیر قابل قبول نہیں ہے، اگر دنیا میں کوئی محنت کر رہا ہے اس کا صلہ مل رہا ہے اس کو، وہ دنیا میں عیش و ترب میں گزار رہے ہیں اپنی زندگی، اس کا مطلب ہے کہ ان کے اچھے کام ویسٹ نہیں ہو رہے، اللہ انہیں دنیا میں اجر دے رہا ہے، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے وہ ابدی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اور اس زندگی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ برباد کر دے بستیوں کو، بظلم، ظلم سے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، حالانکہ ان میں بسنے والے نیکوکار ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر چاہتا آپ کا رب، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور حکمت کا یہ تقاضا نہیں کہ وہ آپس میں ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ اب اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری بستی نیک کام کر رہی ہو
اور ان پہ عذاب آ جائے۔ یقیناً ایسا کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور نیک لوگوں پہ بعض اوقات وہ عذاب کی لپیٹ میں کیوں آ جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی نیکی کے زوم میں برو سے پلہ اپنا جھاڑ کے نہ تو سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے خود نیک کام کرنے ہیں، کسی کو دعوت نہیں دینی۔ تو اللہ کو یہ چیز بھی پسند نہیں ہے کہ ایک بندہ خود نیکی کی طرف راغب ہو اور کسی کو اس میں شامل ہی نہ کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن پھر وہ خیر اور شر کا معاملہ قائم نہ رہتا۔ یہ بھی اللہ کی منشا ہے کہ برائی اور اچھائی ساتھ ساتھ چلتی رہیں، اور اللہ یہ ہمارا ٹیسٹ ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہم اچھائی کی طرف دھیان کرتے ہیں یا برائی کی طرف۔ اللہ من رحم ربو کا، مگر وہ جن پہ آپ کے رب نے رحم فرمایا، والی ذالکا حالکہم، اور اسی لیے انہیں پیدا فرمایا ہے، وتمت کلمۃ ربک، اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو گئی ہے، لاملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں دونوں سے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور یہ سب جو ہم بیان کرتے ہیں آپ سے پیغمبروں کی سرگزشتیں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم پختہ کر دیں آپ سے آپ کے قلب مبارک کو، وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور آیا ہے آپ کے پاس اس صورت میں حق، وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، نصیحت اور یاد دہانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ اب یہ روئے سخن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف موڑا جا رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب ہم آپ کو گزشتہ انبیاء کے اور اقوام کے حالات اور واقعات اس لیے سناتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو تسکین ہو جائے، کیونکہ یہ سارا کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فیس کر رہے تھے۔ یعنی سگے جو اپنے خون کے رشتے ہیں وہ جان کے دشمن بن گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سفر طائف جب پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں رونگٹے کھڑے کر دینا والا وہ سفر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کے سرداروں کو ایمان کی دعوت دی۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، جٹلایا، بلکہ انہوں نے اپنے علاقے کے کیا گنڈوں کو، شرارتی لڑکوں کو پیچھے لگا دیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن مبارک لہو لہان ہو گیا تھا، اور ایسے خون بہہ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے ساتھ چپک گیا تھا چمڑا کے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں ہمیں خدشہ ہوا کہ اگر ہم نالین جدا کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا جو ماس ہے وہ بھی جدا ہو جائے گا۔ اس طرح تکلیف میں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر بھی وہ جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دے تو ان پہاڑوں کو ملا کے اس قوم کو ختم کر دیا جائے، تو سرکار نے فرمایا تھا کہ مجھے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ پہ ایمان لانے والے ہوں۔ یعنی مایوسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب نہیں آنے دیا، اور اپنی جو شان رحمت ہے اسی کا پاس رکھا ہمیشہ۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا، آپ فرما دیجیے انہیں جو ایمان نہیں لائے کہ تم عمل کرو، عَلَىٰ مَكَانَاتِكُمْ، اپنی جگہ پر، اِنَّا عَامِلُونَ، ہم اپنے طور پر عمل پیرا ہیں، وَانْتَظِرُوا، تم بھی انتظار کرو، اِنَّا مُنتَظِرُونَ، ہم بھی منتظر ہیں، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین کی، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے کام، فَاعْبُدْهُ، اسی کی عبادت کیجیے، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اسی پہ بھروسہ رکھیے، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ یہاں خصوصی طور پہ اہل ایمان کے لیے یہی حکم ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ تم اپنی جگہ پہ عمل کرتے رہو، ہم اپنی جگہ پہ عمل کریں گے، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں، اور پھر اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی ساری چھپی ہوئی چیزیں ہیں، اور سارے کام بھی اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں اور اسی پر توکل کریں، یعنی بھروسہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کسی کے بھروسے کو وہ بلائنڈ ویلی میں بھیجنے والی نہیں ہے۔ وہ ذات جو انسان بھی رب پہ بھروسہ کرتا ہے، آپ کہہ لیں کہ اللہ کی ذات اس کے لیے کسی اور سہارے کی پھر جگہ چھوڑتی نہیں ہے۔ اللہ اس کے لیے اتنا کافی ہو جاتا ہے کہ اسے پھر کسی چیز کی بھی حاجت نہیں رہتی۔ ضروری نہیں کہ ہماری ضروریات زندگی یا ہماری خواہشات ساری پوری ہوں تو ہمیں پتہ چلے کہ رب ہمارے ساتھ ہے۔ بعض اوقات رب کا کرم ایسے انسان کو گھیرتا ہے، ایسے وہ دستگیری فرماتا ہے کہ ہمارے دل سے ہر اس فیک چیز کی آرزو ختم ہو جاتی ہے جس کو ہم اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ بھی اس کا کرم ہوتا ہے کہ انسان کو صبر آ جائے،
یہ بھی اس کا فضل ہوتا ہے کہ انسان کی توجہ فالتو چیزوں سے ہٹ کے صرف اس کے کرم پہ ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی اپنے فضل سے نوازے اور اپنی ذات پہ بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.